محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تھے علامہ سید انیس رضا شاہ صاحب بکر۔ اب آپ کے سامنے جناب سید مرشد شوکت حسین کاظمی آف بوریالہ، انہاں تو بعد ذاکر اہل بیت سید قمر رضا نقوی آف گجرات، انہاں تو بعد سید اقبال حسین شاہ بجاڑ لے وہ 448 ای بی والے چوں مجلس پڑھ کے روانہ ہو چکے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال تبارک تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلوات۔ لکھاں کروڑاں حمد و ثنا اس لم یزل واسطے جڑا حمد و ثنا دے لائق ہے۔ لکھاں کروڑاں درود و سلام انہاں محمد و آل محمد واسطے جڑے درود و سلام دے لائق ہیں۔ لکھاں کروڑاں رحمتاں انہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین واسطے جڑے رحمتاں دے لائق ہیں، اور لکھاں کروڑاں لعنتاں انہاں بد کردار لوگاں تے جڑے لعنت دے لائق ہیں۔ ربیع الاول دا مہینہ ہے، 4 ربیع الاول ہے، اہل سنت بھائیاں دے مطابق 12 ربیع الاول، اور فقہ جعفریہ دے مطابق 17 ربیع الاول سرکار رسالت مآب دی آمد ہے۔ تو میں کہ چلو آج رسالت مآب دی آمد ہی پڑھ دینے ہیں، پر میں پڑھنی تاں ہے جی تساں سنی تے، جننے بیٹھے ہو اتنے ہی کافی ہو، زیادہ مجمع دی کوئی ضرورت نہیں، جتنے بیٹھے ہو نے صحیح سنے تے 1.25 لاکھ۔ تاریخ دی ایک بڑی مشہور گل ہے، قرآن دی گل نہیں، تاریخ دی گل ہے، کہ جدو نبی پاک تے پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو بی بی پاک کول تشریف لے آئین سرکار رسالت مآب، تو انہاں آکھیا بی بی ختیجہ میں بڑا بخار جا محسوس ہو رہا، تو بڑی سردی جی لگ رہی ہے، تو میں کوئی چادر دے میں ذرا لیٹ جاؤں۔ تو بی بی دی چاچے دے بیٹے سن ورقہ بن نوفل، بی بی او دے کل چلے گئے، تو جا کے پوچھے، تاریخ دی گل ہے قرآن دی گل نہیں۔ بی بی نے جا کے کو پوچھیا، بھئی ورقہ بھائی میرے بندے دی اینج دی کو کنڈیشن ہے، انہوں کامبے نال بڑا بخار چڑھیا ہویا تے بڑی سردی لگ رہی ہے، تے ویکھے نا کی پہ ہوندا۔ اس کتاب کھولی، اس نے کہا بی بی میں نے لگدا ہے تیرا بندہ نبی پہ بندا۔ توجہ کر رہے ہو؟ میں نے لگدا ہے بھئی تیرا بندہ نبی پہ بندا۔ اے قاری جان محمد سن کمالیے دے، اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت نصیب کرے، بڑے مورخ سن، طالب دین سن۔ وہ کہندے ہیں میں نے بھی بڑی واری کامبے نال بخار چڑھیا، تو میں بھی بڑی واری لیٹیاں ہوتے کمبل کر کے بھی پتہ نہیں میں کی بڑھن والا ہوں۔ وہ کہندے ہیں میں جو اٹھتا تھا نا وہی قاری جان محمد رہندا تھا۔ اچھا تسی کدی غور کیتی ہے اے دسیا کنے ہیں بھی نبی بندا پیا؟ ورقہ بن نوفل لے۔ ورقہ لفظ نکلیا ورق چوں، ایک پیج چوں، ورق چوں۔ ساڑھے نبی دا ایک لقب ہے ام الکتاب، پوری کتاب کا مالک۔ اپنے ایمان نال دس خا مولوی قرآن تے ہاتھ رکھے، اے پوری کتاب دی شان کی دسے ایک ورقہ؟ نہیں نہ سمجھ نہیں نہ آئی۔ اے اگر پوری دنیا صحیح رسالت مآب نو مان لیندی نا جی،
ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਰਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਹ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਲਕਬ ਹੈ ਉਮੀਉਨ। ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਅਨਪੜ੍ਹ। لیکن امی جی دا مطلب ان پڑھ نہیں، امی جی دا مطلب ہے رہنے والا، ام القرا، قرا کے رہنے والا۔ جس بندے نے نبوت دا دعویٰ کیتا سی نا لیٹسٹ، انہیں یہ سوچا بھی جی ایک ان پڑھ بندہ نبی بن سکتا تو میں تے چنگا بھلا پٹوار پاس آؤں۔ جی ان پڑھ بندہ نبی بن سکتا، نعوذ باللہ۔ حدیث قدسی ہے کنتو کنز المخفیہ، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو مجھے محبت پیدا ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو حبیب میں نے تجھے پیدا کیا۔ اچھا اگر دنیا دار کسے بندے نو دنیا داری دا خزانہ مل جائے نا، بظاہر سکے مل جان، تو ویکھن چ بڑا امیر ہوئے گا۔ دنیا داری دا اگر خزانہ مل جائے تو ویکھن چ بڑا امیر ہوئے گا۔ تو لیکن اگر کسے بندے نو اللہ جیسے خزانے دا علم ہو جائے، وہ دیکھنے میں تو فقیر ہوگا، ظاہر میں جناب امیر ہوگا، وہ ویکھن تو فقیر ہوئے گا لیکن اندروں جناب امیر ہوئے گا۔ اچھا سوچن دی گل ہے، مسلیت دی گل ہے بھی نبی پاک نو اللہ نے بنایا تو سب تو پہلے نور اول سے اے بھیجیا سب تو آخر چ کیوں؟ توجہ بھائی، بھیجیا سب تو بنایا سب تو پہلے، اے بھیجیا سب تو آخر چ کیوں؟ بڑی ریسرچ کیتی پر سمجھ نہیں آئی۔ یہ وابڈا لیا نے گل سمجھا دیتی۔ اے وابڈا لے نہیں، اے بجلی چل رہی ہے۔ پنڈال جی میں مجلس پاک دا لگیا ہوئے، پنڈال لگیا ہوئے، شام دا ٹائم ہو جاوے تے بجلی چلی جاوے، لائٹاں بند ہو جان، ہر پاسا اندھیرا ہو جاوے۔ آج کل موبائل دا دور ہے تو موبائل ٹارچ ہوندیاں، ہر بندے نے ٹارچ نال نا موبائل روشنی کر لینی۔ اے جڑے چھوٹے بچے ہون گے نا، معصوم بچے، یہ تو آرام نال ویکھدے رہن گے، کیونکہ بچہ تو معصوم فطرت ہوندا نا۔ کہتے ہیں معصوم تو اندھیروں میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ اچھا بچہ تو معصوم ہوندا نا جی۔ اے جڑے بابے نا چٹیاں داڑیاں لیاں، انہاں رولا پا دینا، اینی روشنی دے بعد اندھیرا، پہلے اینی روشنی ہون اندھیرا۔ اتھو یہ گل میری سمجھے چ آ گئی کہ اللہ اگر نور اول سرکار محمد مصطفیٰ نو بھیج دیندا نا، پہلے انہاں دا نور سی زیادہ تے چھوٹے چھوٹے نبی تھوڑے نوراں والے بعد جاندے، اے تاریخ دے بابیاں نے چیخ پینا سی اللہ اینے نور دے بعد اندھیرا کر دیتا ہی۔ تہاڈی مرضی ہے بھائی، تہاڈی مرضی ہے۔ تاریخ کہتی ہے جس دن سرکار رسالت مآب دی آمد ہوئی ہے، تاریخ کہتی ہے رات کا سہانا وقت تھا، رات دا سہانا وقت ہے۔ عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گل گشت کر رہی تھی، تارے نکل نکل کر کائنات کی آنگن میں موتی بہر رہے تھے، کہکشاں اپنی پیشانی پر افشاں چھڑک رہی تھی، سیارے اور ستارے رحمت عالم کی خوشی میں رقص کر رہے تھے، کتب اپنی جگہ پر جمع ہوا دیکھ رہا تھا، جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران سے گھاس اگائی گئی، کوثر اور تسنیم سے زمین کو سحراب کیا گیا، ہر طرف خوشی کا منظر تھا کہ اچانک مکہ والوں نے دیکھا، اچانک مکے والیاں نے ویکھیا کہ بڑا ایک نور روشن ہویا، بڑی ایک لائٹ روشن ہوئی، سارے عیسائی کٹھے ہوئے، راہب کٹھے ہوئے، انہاں آگیا قیامت تو نہیں آگئی، اینی روشنی کہ سردار مکہ جناب عبد المطلب تشریف لائے، انہاں آگیا مکے کے کافروں قیامت نہیں آئی بلکہ اللہ کی حجت سرکار محمد مصطفیٰ کا ظہور ہوا ہے۔ اچھا اللہ کہہ رہا قد جاکم من اللہ نورم و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین لایا۔ اچھا حضور دا جسم اپنے یا جسم ویک کے نا تو بندیاں کہتا ہیں نعوذ باللہ حضور پاک ساڑھے جائیں، انہاں دیاں بھی دو اکھاں، ساڑھیاں بھی دو اکھاں، انہاں دے بھی دو ہاتھ، ساڑھے بھی توجہ کر رہے ہو، انہاں دے بھی دو کان، ساڑھے بھی دو کان، تیرے ہاتھوں جدو مرضی کوئی بندہ مروڑ کے دو گوسے مار کے تیرے ہاتھ توڑ دے وے۔ نبی کے ہاتھ وہ ہیں
کہ بادل کی طرف اشارہ کرے تو بادل آ جائے، چاند کی طرف اشارہ کرے تو شک ہو جائے، ابو جہل کی طرف بڑھا دے تو چہرہ فک ہو جائے۔ تیرے والون جدو مرضی نائی کٹ کے نالی سٹ دے وے، حضور کے بال وہ ہے، خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں رکھ لے، ہر جنگ میں فتح پائے، ہر کل بادشاہ اپنے تاج میں رکھ لے، سر در سے شفا پائے، ابو صالح کے گھر میں رہ جائے، فرشتے ساری رات تسبیح کرتے رہے، اور سب مل کے پوچھے یا رسول اللہ جب ایک بال کا یہ حال ہے تو ساری آل کا کیا حال ہوگا؟ تھوڑی مرضی ہے بھائی، تو صرف انہاں والاں نو ویکھیا جڑے ہوا چ لہراندے نے، اسی انہاں والاں نو بھی ویکھیا جنہاں دے ہتھ ساری نبوت دے وال نے۔ تھوڑی مرضی بھائی، تھوڑی مرضی ہے، تھوڑی مرضی ہے۔ اچھا ساڈا جڑا مرکز ہے نا، ساڈے جڑے مرکز ہیں وہ ان سرکار رسالت مآب رسول اللہ تے عشق ہوندا ہمیشہ حسن دے نال، عشق ہمیشہ حسن دے نال ہوندا جے۔ افریقہ والیاں دا اپنا معیار حسن، ایشیا والے دا اپنا معیار حسن، یورپ والیاں دا اپنا معیار حسن۔ میں تو نا جی اسلام دا معیار حسن دساں، اسلام دا، اسلام میں کوئی جتنا بے عیب ہوئے گا نا وہ اتنا ہی زیادہ حسین ہوئے گا۔ تے جس نبی نو اسی منیا نا او دے چ عیب کوئی نہیں، تے ساڈی جیڑی کتاب ہے اس وچ عیب کوئی نہیں۔ بندے حسن یوسف دا مقابلہ کر دیں سرکار محمد مصطفیٰ نال، تو جو ہے کتھے حسن یوسف تے کتھے سرکار محمد مصطفیٰ؟ یوسف کون ہے؟ محبوب زلیخا۔ سرکار محمد مصطفیٰ کون؟ محبوب خدا۔ اتنا ہی فرق ہے حضرت یوسف اور سرکار محمد مصطفیٰ جتنا زلیخا اور خداج فرق ہے۔ ایک مرتبہ نا بی بی زلیخا جڑے سن وہ روڈ تے بیٹھی ہوئے سن تے کولو حضرت یوسف علیہ السلام کولوں گزرے۔ بی بی زلیخا حضرت یوسف دے وچھڑن چ غم چ بڑھے ہو گئے تے رو رو کے اندھے ہو گئے۔ تے ایک بی بی کو حضرت زلیخا نے، اچھا حضرت یوسف تے بی بی زلیخا دا قصہ آوے نا تو کوئی شرمندگی دی لوڑ نہیں، اے بیان کرن لگے کوئی شرمندگی دی لوڑ نہیں۔ اگر شرمندگی والا قصہ ہوندا تو قرآن چلا ایڈا وڈا چھاپا نہ نازل کردا۔ اچھا وہ حضرت زلیخا بیٹھے سن تو انہاں کسی بی بی کو پوچھا بھی تو یوسف تو نہیں گزریا، حضرت یوسف تو نہیں گزرے؟ ایک بی بی نے آکھیا یوسف تو گزریا پر اے دس تین کے میں پتہ لگ گیا، تو ہے ہی اکھو انی، تین کے میں پتہ لگ گیا تو یوسف گزریا؟ اس سے کیا بتاؤں، مجھے یوسف کے حسن کی خوشبو آ رہی ہے، میں نے یوسف دے حسن دی نا خوشبو آ رہی۔ اچھا رولا رپا پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام تک۔ حضرت یوسف نے آکھیا کی رولا؟ انہوں نے آکھیا جی بڈھی مائی ہے، ضعیف ہے، بڈھی ہے، اکھوں انی ہے، تو انہیں ملنا چاہتی، وہ رحم دل تو ہے سن، نبی جو سن رحم دل تو ہے سن۔ انہوں نے کہا لے آؤ بی بی۔ حضرت زلیخا آ گئے، جدو حضرت زلیخا نو ویکھیا نا حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت یوسف نے آکھیا زلیخا یہ کی حالت اپنی بنا لی ہے، اکھو انی تے رو رو کے برا حال، تے میں ایک گلوں ویسے پریشان بھی ہاں۔ حضرت یوسف نے آکھیا بی بی زلیخا نو، میں ایک گلوں ویسے پریشان بھی ہاں زلیخا، تو ویکھیا مین تے تیری حالت ہو گئی ہے اے، تے جے تو کدی ویکھ لیندی میرے سردار محمد مصطفیٰ نو، جے تو محمد مصطفیٰ نو ویکھ لیندی پھر تیرا کی بندا؟ جدو سرکار محمد مصطفیٰ دا نام آیا نا بی بی زلیخا کیا یوسف واقعی سچی گل ہے، او واقعی بڑے حسینن، واقعی بڑے حسینن، تو تے کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے آکھیا تو حضرت محمد مصطفیٰ نو ویکھیا ہی نہیں۔ حضرت یوسف نے آکھیا تو محمد مصطفیٰ سرکار نو ویکھیا ہی نہیں، پھر تو کیویں کہہ رہی ہو بڑے حسینن؟ انہوں نے آکھیا یوسف جدو تو نہ لیا نا محمد مصطفیٰ دا تے میرے سامنے اتنی وڈی نور دی لائٹ گزری ہے نا کہ او دے سامنے تیرا نور کچھ بھی نہیں سی، تیرا نور تے کچھ بھی نہیں سی۔ انہوں نے آکھیا اچھا واقعی ویکھیے؟ اللہ نے فوراً حضرت جبریل نو بھیجیا، انہوں نے آکھیا یوسف نو ونج کے پیغام دے کہ ہنے دی جوانی دی دعا منگے، ہنے جوانی دی دعا منگے، میں ہنے انہوں جوان کرنا،
ਹੁਣੇ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ, ਹੁਣੇ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਨਿਕਾਹ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਾਲਿਕਾ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਆਪ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਪ ਦੇਣੀ ਆ, ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਤੇ हजरत यूसुफ वल क्यों पैगाम के लिए आपे कर दे। फरमाया खामोश, हम बताना सिर्फ ये चाहते थे कि जिसकी दुआ में नबी शामिल ना हो हम उसकी दुआ नहीं सुनते। जनाबे कमर रज़ा नकवी साहब माशाअल्लाह, सलवात बावाज़े बुलंद। जो पिछला जाकर आ जाए फिर अगले दा टाइम तो मुक जाता। टाइम तो मेरा हो गया ख़त्म, बस 5-7 मिनट। अच्छा, हज़रत ज़ुलैखा दी जवानी इंज पलटी जिवें मौला अली ने सूरज नूं पलटाया सी। हुस्न यूसुफ वो है जो जवानी को बुढ़ापे में बदले, हुस्न मुस्तफ़ा वो है जो बुढ़ापे को जवानी में बदले। फिर अरशाद गिरामी हुए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमनू बिर्रसूलिही, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। मालिका ईमान तो रसूल तो अगे भी लिया चुके हैं, अगे भी अल्लाह रसूल नूं तो मन चुके हैं, तो हुण सन केड़े ईमान दा कह रहे। फरमाया जिस तरह मैं कहता हूँ ना तुम नबी को इस तरह नहीं मानते। फरमाया जिंज मैं कहना ना, जिस नूरानियत नाल, जिस रिफत नाल, जिस बुलंदियां नाल मैं नबी नूं मन भेजिया ना उवें उन्होंने मनो। मालिक अगर उवें मान लीए तो फिर की करेगा। फरमाया मैं तुमको 3 इनाम दूंगा। बाबा जी तवज्जो, मैं तुमको 3 इनाम दूंगा। मालिक का केड़ा है? फरमाया योतीकुम कुफलीना मिर रहमती, मैं तुमको इनाम में रहमत के 2 टुकड़े दूंगा। एक होर की करेगा? यजअलकुम नूरम तनशौना, मैं तुमको एक मुस्तकिल नूर अता करूंगा जिसकी रोशनी कब्र में, हशर में, सिरात में, कौसर में, सलसबील पे हर जगह तुम्हारे साथ होगी। मालिका होर की करेंगे? फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। सारे सहाबा ने पूछा मालिका ये हो तुसी कल्ले एक या रसूलल्लाह, एक ते सहाब तोड़े ते ईमान लैण वाले इतने ज्यादा, तो वो कल्ला जिहड़ा रहमत दा टुकड़ा, कल्ला रहमत दा टुकड़ा किवें पूरा करेगा? फरमाया सहाबा तुमने कुरान में नहीं पढ़ा इस्मी रहमतुन, कुरान में मेरा नाम तो रहमत है। अच्छा मालिका तुहाडा नाम रहमत है, तो वो जिहड़े 2 टुकड़े तुसी दसे रहमत दे ओ केड़े? फरमाया तुमने सुना नहीं मेरी ज़बानी, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलल जन्ना, हसन और हुसैन मेरे 2 टुकड़े हैं। अगर मेरे नूर को 2 टुकड़ों में कर दिया जाए तो हसन और हुसैन बनते हैं, अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो मोहम्मद मुस्तफ़ा बनता है। शुक्रिया जी। अच्छा हजूर नूं इंज मनो जिवें अल्लाह कहंदा, जेड़े बंदे बाबा जी मंदे ना नबी पाक नूं अपने जैसा। होया इवें सी कि एक बारी बीबी ज़ुलैखा नूं बीबियां ने आख्या बई एक गुलाम तो विक गई है, एक गुलाम तो विक गई है। बीबी ज़ुलैखा ने आख्या गल तुहाडी सही है, पर इंज करो एक बारी उस गुलाम नूं वेख लो, एक बारी वेख लो फिर तुहाडी गल सही है। टाइम मुकर्रर हो गया। एक बड़ा दलान सी, काफ़ी सारियां माइयां इधर बैठ गई, काफ़ी सारियां माइयां उधर बैठ गई। एक चिक सी, अंदर कमरा सी, उहदे बाहर चिक सी। बीबी ज़ुलैखा कोल एक सफ़ेद रंग दा बाबा जी रुमाल सी। बीबी ज़ुलैखा ने आख्या यूसुफ जदों मैं उस सफ़ेद रंग दा रुमाल उपर करा ना, इंज रुमाल करा तो तू अंदर आ जाना। हज़रत यूसुफ कोल सन सेब या नारंजी या लीमू, वो आके उत्थे रखड़े सन हज़रत यूसुफ ने, तो वापस हज़रत यूसुफ ने चले जाना सी। उन्हां माइयां नूं कुरान कहंदा नारंजी या लीमू दे दिते गए तो नाल छुरियां दे दित्तियां गईयां भी जदों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आउण तो तुसीं वो नारंजियां कट देणियां या लीमू कट देने। ठीक है जी, सेब भी हत्थां या नारंजी या लीमू भी हत्थां दे दिते गए, छुरियां भी दे दित्तियां गईयां। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निकलना सी, इंज सफ़ेद रंग का कपड़ा कीता, चिक हटी, हज़रत यूसुफ की हुस्न की बिजली चमकी और छुरियां चल गई। अच्छा छुरियां चल गई। हज़रत यूसुफ ने बाबा जी आना सी, इंज सेब रख के या नारंजियां रख के वापस चले जाना सी, ते माइयां ने सेब कटने सन। अच्छा बाबा जी पाबंदी कोई नहीं सी बई हज़रत यूसुफ नूं वेख के तो फिर नारंजियां नूं नहीं वेखना, ये पाबंदी कोई नहीं सी। पर मैं कहना हज़रत यूसुफ नूं वेख के फिर क्या किसी नारंजियां नूं वेखना सी? वो इंज ही वेखदियां रहियां, इंज ही वेखदियां रहियां। वो नारंजियां भी कट्टियां गईयां ते नाल हाथ भी कट्टे गए।
ہاتھ بھی کٹے گئے. جدو حضرت یوسف چلے گئے نا, قرآن کہندا 70 مائیاں فوت ہو گئیاں. 70 تو انج گئیاں نا, تو باقی کسی دی انگلیاں نہیں, تو کسی دے ہاتھ نہیں, تو لہو لوہان, تو برا. بی بی زلیخا نے پوچھا بھی تہن کی ہویا؟ میں تو تہن آکھیا سی نرنجی کٹنی ہے. نرنجی جیڑے بندے نبی انہاں بیبیاں سارے پتہ کی آکھیا؟ انہاں آکھیا بی بی ما ھذا بشر, او بی بی اے بندہ نہیں ہوں, اے بندہ نہیں ہوں. میں کہنا جیڑے بندے نبی پاک نو اپنے جیسا بشر کہندے نا, انہاں دا ایمان مصر دی کافرہ عورتوں تو بھی برا, او نبی نو اپنے جیسا بشر نہ کہہ سکیاں. توجہ بھائی توجہ, میں تو بڑا نتیجہ دیتا, تھوڑی مرضی ہے. اچھا ساڑی کی مجال ہے اسی نبی دا تعارف کرائیے؟ ساڑی دے مجال ہی نہیں. قرآن چلہ کہہ رہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, میں خدا وہ ہوں جس نے تم میں سے ایسا رسول بھیجا. وہ آدم جیسے بھی نہیں, وہ ابراہیم جیسے بھی نہیں, وہ موسیٰ و عیسیٰ جیسے بھی نہیں. اللہ نے کسی نبی نو اس وقت تک نبوت دیتی نہیں جب تک پاک نبی اور مولا علی دی ولایت دا اقرار نہیں کیتا. اچھا نور اول سی, بابا جی توجہ, نور اول سی, ایک تھا بنانے والا, ایک تھا بننے والا. ایک نوری بنا رہا تھا, ایک نوری بن رہا تھا. ایک لازوال بنا رہا تھا اور ایک لازوال بن رہا تھا. ایک لامکاں بنا رہا تھا اور ایک لامکاں بن رہا تھا. ایسا بے مثال بنایا, ایسا بے مثال بنایا کہ سایہ ہی اڑا دیا. مولوی اپنے ایمان نال دس گن جدو دا سایہ اس جیسا نہیں ہو سکتا تو دا ہم سایہ اس جیسا کیویں ہو سکتا. پھر اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, کتنا مبارک ہے وہ اللہ جو احسن الخالقین کرتا ہے. بابا جی ہون بڑی توجہ والی گل جی. اللہ نے کہا حبیب بولو ہم کون ہیں؟ اور تو بندہ ہی کوئی نہیں سی, ایک کو بنانا والا ایک بنانا والا. بولو ہم کون ہیں؟ بولیں تو تب نا جو پہلے کو بولنے والا آیا ہو. بولو ہم کون ہیں؟ جلال الہی دا دباؤ پیا, زبان بے کب. اچھا زبان جیڑی ہوندی نا جی, زبان بابا جی دیاں دو جگہ ہوندی ہیں, دو. ایک ہے تھلی سیٹ جتھے بیٹھی ہوندی, ایک ہوندا تالو. جدو جلال الہی دا دباؤ پیا نا, آواز نکلیا ال. توجہ, سیٹ تو زبان اٹھی, سیٹ تو بابا جی تے تالو نہ لگی, لفظ نکلیا ال. زبان اگر سیٹ تے زبان بیٹھی ہوئے تسی تالو نہ اپنی بھی لا کے ویکھ لو تے لفظ ال ہی نکلا ال. فرمایا حبیب اطمینان سے بات کیجئے. ہن او زبان جڑی تالو نہ لگی سی نا سیٹ تے بیٹھ گئی, لفظ پورا ہویا اللہ. کوئی نہیں سمجھے ہی نہیں تسی. ال لفظ مکمل ہویا. ہن کی بن گیا اللہ. اللہ کیا حبیب میں تو چھپے ہویا خزانہ سا, تو میرا تو نہ ہی کوئی نہیں, کوئی جاندہ ہی نہیں, تو جڑا تو نہ لیا ادا مطلب ہی کوئی نہیں. چلو ایسا کرتے ہیں حبیب, یہ جو اللہ کیا حبیب یہ تو نہ لیا نا اللہ ادا کوئی مطلب نہیں. تسی پورا قرآن کھول لو, اللہ دا کوئی مطلب نہیں. اللہ کیا حبیب تو نہ لے لیا منہ جو اللہ ادا مطلب کوئی نہیں. ہن کی کراں؟ فرمایا چلو ایسے کرتے ہیں اسے ہم اپنا نام رکھ لیتے ہیں, انہوں اپنا نام رکھ لینے. تو حبیب آئی تو بعد ایک قانون بنا دینے ہیں, میرے سارے نامہ جو جڑا سب تو زیادہ آئی تو بعد نام پکاریا جائے گا وہ اللہ ہوئے گا. تو حبیب ایک نظام اور بھی بنا دینا, اج تو بعد جیڑا بچہ بولے گا, یہودی دے گھر پیدا ہوئے, نصرانی دے, عیسائی دے, مسلمان دے, جیڑا بچہ پیدا ہوئے گا تے جدوں بولے گا وہ پہلا لفظ اللہ کہے گا. کوئی مما بنا لوے, کوئی ڈیڈی بنا لوے. اچھا عربی چ بولن نو کہندے کل. فرمایا کل بولو. ہوا کون ہیں آپ؟ میں توحید پڑھن لگا جے. کل بولو. ہوا کون ہیں آپ؟ ہن پہلا لفظ کیا سی اللہ, لفظ مکمل ہوا کل ہو اللہ. توڑی مرضی بھائی, میں توڑے کل واللہ کوئی نہیں سننی, بے فکر ہو جاؤ, لیکن کم از کم بولو تو صحیح. اللہ کیا حبیب مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ تنہائی میں گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں,
آپ کہیں تو میں آپ کے باقی 4 اجزاء بھی پورے نہ کر دوں؟ تھوڑی مرضی بھائی، تھوڑی مرضی۔ 5 پورے ہو گئے۔ پہلے نے آکھیا قل ہو اللہ، دوسرے نے آکھیا احد، تیسرے نے آکھیا اللہ صمد، چوتھے نے آکھیا لم یلد ولم یولد، بولو تو صحیح بھائی، لم یلد ولم یولد۔ 5ویں بی بی سی نا، پردہ عصمت چ بولی ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ آکھیا، اللہ کے جس پہلے آکھیا نا قل ہو اللہ، اس بھی معراج کر دیتی۔ جس آکھیا اللہ لم یلد ولم یولد، اس بھی کمال کر دیتی۔ تیسرے نے بھی کمال، چوتھے نے بھی کمال۔ اے جیڑی چوتھی 5ویں بی بی بولی ہے نا پردہ عصمت چوں، جس آکھیا اللہ تیرا کوئی کف نہیں، اللہ کیا بی بی پھر میں بھی وعدہ کردہ سوائے علی تو تیرا بھی کوئی کف نہیں ہوئے گا۔ اچھا شکریہ جی۔ اچھا تسی کدی غور کیتا اے ہر طرف آج مسلمان ذلیل ہو رہا، ہر طرف۔ کشمیر چ مسلمان جدید ذلیل، لیبیا چ مسلمان ذلیل، مصر چ مسلمان ذلیل، ہر طرف مسلمان ذلیل ہو رہا۔ جنگل چ 2 طرح دے جانور ہوندے ہیں، ایک ہوندے ہیں شکار کرن والے، ایک ہوندے ہیں شکار ہون والے۔ ایویں بابا جی، اے مسلمان ہر طرف وہ شکار کیوں ہو رہا؟ کدی مسلمان شکار کرے گا بھی، کدی شیر بنے گا بھی صحیح، ایک کسے نو سمجھ آوے یا نہ آوے، حیدریاں نو ضرور سمجھ آئیے، دوجیاں دے سمجھ کوئی نہیں آنی۔ اے مسلماناں نو سزا مل رہی ہے اللہ دے شیر حیدر کرار نو چھوڑن دی۔ اچھا تسی کدی غور کی آج کل عیسائیت بڑی مقبول ہو رہی ہے، عیسائیت بڑی مقبول ہو رہی ہے جی۔ فرق پتہ کیجئے، عیسائیاں نے اپنے رہبر نو صحیح پہچانیا، انہوں نے اپنے رہبر نو اتنا ودایا کہ خدا دا بیٹا کہہ دیتا۔ اسی اپنے رہبر نو اتنا گٹایا کہ اپنے جیسا انسان کہہ دیتا۔ انہاں کیا ساڈا رہبر کلمت اللہ، اسی کیا ساڈا رہبر 40 سال تک نبی نہیں بنیا۔ توجہ۔ اچھا عیسائیاں دا مقابلہ ایک کوئی صورت نہ لو سکدا، اگر سارے مسلمان متحد ہو جان، شیعہ سنی متحد ہو جان، تو سارے ایک پلیٹ فارم تک کٹھے ہو کے انہوں کو ایک گل پوچھئے بھی چلو 2 منٹ واسطے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا ہی مان لینے ہیں، 2 منٹ واسطے نعوذ باللہ اللہ دا بیٹا ہی مان لینے ہیں، پر ایک ہی تماشا ہویا، اللہ نے اپنے بیٹے نو اپنے گھر چی نہیں آن دیتا۔ توجہ بھائی، اپنے بیٹے نو نہیں آن دیتا۔ جدو بیٹا آیا تو اللہ نے کہا نکل جا مریم، لیکن جدو ساڑھے امیر آئے اللہ نے کعبے دی دیوار شک کر دی، کہا علی کی ماں جدھر سے چاہے تمہاری مرضی آ۔ 5 منٹ جی۔ اچھا ورقہ بن نوفل تو میں گل شروع کیتی سی تو ورقہ تا ہی میں مکان لگا، میلاد میں ہون پڑھن لگا جے، یہ تو میری تمہید سی، آخری 5 منٹہ میں میلاد پڑھنا جے۔ ورقہ بن نوفل حیرت دی گل یہ ہے بھئی نہ جبریل نو پتہ لگیا بھی نبی پاک نبی بننا لین، تو نہ نبی نو آپ نو پتہ لگ گیا، تو ورقہ بن نوفل نو پتہ لگ گیا۔ اچھا بی بی پاک نے ایک واری نا ورقہ بن نوفل نو بلایا، ورقہ بن نوفل نو آکھیا ورقہ بھائی میرے وال کافی سارے رشتے آ رہے ہیں، تو ایک رشتہ محمد عربی دا بھی آیا، تو آمیں نا ذرا کتاب کھول کے میں دسیں کہ تو محمد عربی کوئی عیب تو نہیں ویکھیا؟ تو اسی ساری تقریر اپنی مرضی نہ سنیے، اے 2-4 جملے میری مرضی نہ سننے۔ انہاں کہا محمد عربی تو عیب تو نہیں کوئی ویکھیا؟ اس نے کہا بی بی اچھا گل عیب دی ہے لیکن لطف اس بڑا ہونا جی۔ اس نے کہا بی بی عیب تو میں نے بہت دیکھے ہیں، عیب تو نعوذ باللہ محمد عربی سرکار سے بہت ویکھے، پر جے میں تن عیب دسے نہ تو ناراض ہو جانا، عیب دسے تو ناراض تو نہیں ہوندی؟ بی بی آکھے نہیں میں تن بلایا ہی تھا عیب دس۔ اس نے کہا اس کا سب سے پہلا عیب یہ ہے کہ ان کا حسن بے مثال ہے۔ تھوڑی مرضی ہے بھائی۔ اچھا کوئی اور عیب؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، اس کا نسب با کمال ہے۔ اس نے کہا کوئی اور عیب؟ اس نے کہا وہ کرم میں ابر تر کی طرح ہے۔ اس نے کہا کوئی اور عیب؟
اس کیا سخاوت میں سمندر کی طرح ہے. اس کیا کوئی اور عیب؟ فرمایا طہارت میں گوہر کی طرح ہے. بی بی آخیا ہم کہتے ہیں عیب بتاؤ اور تم شانے بتاتے ہیں. اس کیا بی بی جی میں ہون عیب دسیا تو ناراض واقعی ہو جانا. بی بی آکے چل پھر دس کا. اس کیا بی بی کیا بتاؤں ان کی زلفیں شب دیجور ہیں. تھوڑی مرضی توان شب دیجور دا پتہ ہوئے تو تسی میں دسو نا. اس کیا ہور کی؟ اس کیا بتاؤں ان کی پشانی پہ نور ہے. اس کیا کوئی ہور ہے؟ اس کیا کی دساں ان کے لبوں پہ سرور ہے. اس کیا کوئی ہور ہے؟ اس کیا کی دساں ان کے لب انابی ہے. بی بی ان کی انگلیاں بلوری ہیں. کہنے لگی بی بی آخیا میں تین کہنی ہاں عیب دس. اس کیا بی بی پھر ہون عیب سن لے. جے تو نہیں نہ رہندی عیب سننو پھر سن لے عیب. بی بی ان کا چہرہ کمر کی طرح ہے. بی بی ان کی جبین عطر ہے. بی بی ان کی گفتگو میں شیریں ہیں. بی بی وہ چلتے ہیں تو فرزند جمیل ہیں، آتے ہیں تو بدر جلیل ہیں. ان کی زبان سے ایک ایک نکلا ہوا لفظ تفصیل انجیل ہے. وہ تو تواڈی واری بھائی ویکھ لو جو میرا حال ہو رہا جی. اچھا وہ بی بی آخیا ہم کہتے ہیں عیب بتاؤ. اس متھے دا ہاتھ ماریا. اس آخیا بی بی یہ بتاؤ اگر بنانے والے نے عیب نہ بنایا ہو تو میں تمہیں کہاں سے عیب بتاؤں. اچھا اس آخیا بی بی اے دس جے میں تیری شادی محمد مصطفیٰ نال کرا دے ماں، محمد مصطفیٰ نال کرا دے ماں، میں نے انعام کی دیں گی. ورقہ بن نوفل نے آکھیا جے میں تیری شادی محمد مصطفیٰ نال کرا دے ماں انعام کی دیں گی. بی بی نے آکھیا ورقہ بھائی اگر تم میری شادی محمد مصطفیٰ سے کرا دو تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میرا سارا خزینہ تیرا، شاہ مدینہ میرا. بی بی اے ہلے تے سرکار نے اعلان بھی نہیں کیتا تو چلی بھی اس گھر ہیں تے جی اتھے گئی تے پاک رسالت ماب نہ مننے تیرا سارا خزانہ دین تے پھر کی ہوئے گا. فرمایا میں گھبراتی تو تب نا اگر ایک محمد کے گھر میں جاتی، وہ تو سارا خاندان ہی محمد ہے. فرمایا میں پہلے جاؤں گی احمد مختار سے کہہ دوں گی، وہ نہ مانے تو حیدر کرار سے کہہ دوں گی، وہ نہ مانے تو جنت کے سردار حسنین سے کہہ دوں گی. تھوڑی مرضی بھائی تھوڑی مرضی ہے. میں تو تن ساریاں سنانیاں سن پر تسی سن دے ہی نہیں. ہن کی کریے؟ بس ایک واقعہ میں سنا کے اجازت لے لینا. بابا جی خلیفہ دوم دا وقت سی. ایک بندہ سی بچہ سی تو انہیں خلیفہ دوم دی عدالت چنا ایک کیس کر دیتا، رٹ کر دیتی بھئی جناب میری ماں ہے تو ماں ہون تو مکر گئی ہے، میری ماں ہے سکی ماں ہے. توجہ بھائی آخری 3 منٹ 4 رہ گئے. میری سکی ماں ہے تو ماں ہون تو مکر گئی ہے. انہاں کے کوئی گواہ ہے نہیں. اس نے کہا جی میرے کو 3 گواہ. توجہ 3 گواہ. یہ تینہ تو بیڑے جے پہ گئے ہو، تینہ تو بیڑے نہیں. میں ایک باری بابا جی علامہ ناصر عباسی تقریر سن رہا سا تو انہوں نے کہا بھی میں سی ڈی لگی ہوئی سی تو وہ دوڑ ہونی سی دوڑ. تو ریفری نے کہا 1 تو سارے بڑے ایکٹیو ہو گئے. پھر ریفری نے کہا 2 دوڑ لگنی سی نا. ریفری نے کہا 2 تو دوڑنا والی پوزیشن چ ہو گئے. تو جدو ریفری نے کہا 3 علی علی ثابت ہویا ہے تینہ دا تلک دوڑن نہ لے. اچھا ہو سکے جی 3 گواہ 3 گواہ. خلیفہ دوم نے آکے پیش کرو جی. انہوں نے آکے جی پہلا گواہ ہے میرا اللہ. وہ تو کسی نہ بول دا نہیں پر ہاں ایک گل ہے جی کسی نہ بولن لگے نا پھر 18 ہزار سال کٹھا ہی بول دا رہندا. توجہ بھائی توجہ بابا جی مرضی ہے. اچھا انہوں نے آکے دوجہ گواہ پیش کر. اس نے کہا جی دوجہ گواہ میرا پیو سی تو وہ مر گیا. تیجا گواہ انہوں نے کہا تیجی گواہ میری اماں تو انشاءاللہ دربار چ مکری کھلوتی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بی بی نو بلاؤ جی. بی بی آگئی جی بابا جی. بی بی آپ تے نال 40 گواہ 2 سکے بھائی 38 بندے اور. انہوں نے کہا ہاں بی بی یہ تیرا پتر ہے؟ اس نے کہا جی نہیں میرے تے شادی نہیں ہوئی. اے 2 میرے سکے ویر 38 گواہ اور. وہ خلیفہ دوم نے پوچھے ہاں بھائی یہ دی شادی ہوئی ہے بی بی دی؟
ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੱਕੇ ਭਾਈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਭੈਣ ਹੀ ਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਦਾ ਬਣੇਵਾ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖਲੀਫਾ ਦੋਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਵੇਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ 40 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ تو زندان دی طرف لے کے مصاحب میں کوئی نہیں پڑھنا، باوے نہیں پڑھنا، بس آخری 2 جملے میں نتیجہ دے کے اجازت لے لینی۔ وہ سپاہی لے کے جا رہے سن، اینج انہوں قید کر کے لے جا رہے سن کہ اگوں مولا میرے کائنات دا گزر ہو گیا۔ 2 منٹ شکریہ۔ اگوں ایک شعر پڑھا جی، چلو علی کو رکھتے ہیں عنوان گفتگو، چلو علی کو رکھتے ہیں عنوان گفتگو، پھر دیکھتے ہیں محفل میں رہتا ہے کون کون۔ ہن بیٹھے نہ پوے ہو بھائی۔ ایک شعر اور پڑھا، شرط لگی تھی، بابا جی توجہ، شرط لگی تھی ایک لفظ میں منافق کو جلانے کی۔ توجہ، ایک لفظ کہنا ہے یا منافق نو جلانا ہے، یا ہر شرط لگی ہے، ہر بندے پہلے کہنا سی، پہلے کون کہنا، ایک کوئی لفظ کہنا ہے تو منافق نو جلانا سی۔ شرط لگی تھی ایک لفظ میں منافق کو جلانے کی، سب سوچتے رہے اور میں نے علی کہہ دیا۔ ہائے ہائے ہائے، تھوڑی مرضی ہے بھائی۔ اچھا جی، اگو مولا علی بادشاہ آگئے، اسا کیا یا علی، یا علی جوڑی جیوی، تین جنہ بھی ضروری کام میں نے پہلے میری گل سن کے جائیں۔ یا علی میں نے قید ہو گئی ہے تو پتہ نہیں کنی ہو گئی ہے۔ مولا علی آگئے، اچھا اے تو نہیں نہ ہو سکتا علی مولا نو کو بلاوے بھی تو مولا آن بھی نہ، اے تو نہیں نہ ہو سکتا، پر کو بلاوے اندروں 2 نمبر ہی نہ ہوئے۔ اچھا مولا سرکار آکھیا ہوں جب میں آگیا ہوں کیوں پریشان ہو سکیا؟ مولا میں قید ہو جائے گی، تسی مسکرا رہے ہو، میں پریشان نہ ہوں۔ مولا فرمائندن میں حیران ہوں تمہاری عقل پہ، تم نے علی کو بھی بلایا اور ابھی بھی پریشان ہو۔ مولا فرمائندن صدیہ بھی علی نو ہلے پریشان ہے۔ ہو سکیا مولا میں قید ہو گئی، پتہ نہیں کنی ہو گئی ہے، تے خلیفہ بڑا سخت ہے، تے میں کی کرا تھا، ہاں بھی میں سچا تے توں تے جاندہ نہ میں سچا۔ اچھا سرکار آکھیا انج کرو، چلو واپس دربار چلو۔ توجہ بھائی، آخری 1 منٹ جے میرا، واپس دربار چلے گئے۔ اچھا تو انہوں پتا خلیفہ دوم بڑے سخت سن، بڑی سخت طبیعت مالک سن، وہ اگے دربار کر رہے سن فیصلے۔ جدوں انہوں واپس وہ منڈا ویکھیا تے سپاہی ویکھے تے گواہ ویکھے، وہ تو بڑے برم ہو گئے، بڑے سخت ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم کو کس نے واپس بلایا؟ وہ تو انکن نے واپس کے لیا؟ انہاں سارے آکھیا علی نے، علی نے۔ جدوں نہ کہا انہاں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں، آ جاؤ آ جاؤ۔ مولا علی بھی آگئے، مولا ممبر تے جلوہ فروز ہو گئے۔ سرکار نے آکھیا خلیفہ دوم اگر آپ کہیں تو میں ان کا فیصلہ کتاب کی بجائے حکمت سے کر دوں۔ توجہ، خلیفہ دوم نے اے نہیں آکھیا بھئی یا علی میں اگے فیصلہ کر چکے ہاں تو ہون تسی یہ نہیں کرنا۔ انہوں نے آکھیا بسم اللہ، یا علی آپ کریں، آپ تو ادھر موجود نہیں تھے ورنہ یہ فیصلہ میں نے کروانا ہی آپ سے تھا۔ یا علی میں نے نبی کی زبانی سنا تھا، علی سے بڑا تو کوئی قاضی ہی نہیں۔ میں سنے ہیں سی علی تو بڑا تو کوئی قاضی نہیں، نبی نے فرمایا سی۔ تو یا علی ایک دعا میں اور بھی مانگتا ہوں، مجھ پہ کبھی وہ وقت نہ آئے جب مشکل بھی پڑے اور علی بھی نہ ہوں۔ ہو سکیا میں دعا مانگنا انج نہ ہوئے کدی وہ ویلا میرے تے آوے علی بھی نہ ہوئے تو مشکل بھی پہ جائے۔ اچھا سرکار آ کے اور فیصلہ میں کرنا۔ مولا فرمائے تسی کون ہو بھائی؟ انہاں کہ جی 38 اسی گواہ۔ توجہ، نتیجہ میں دین لگا۔ سرکار آ کے تسی 38 تے جاؤ نا بھائی، تسی جاؤ، توڑا کوئی کام نہیں۔ اے تسی 2 کون ہو؟ انہاں کہ جی اسی مامے ہیں۔ بھائی مامے ہی لگ دے سا نا۔ سرکار آکھے 2 مامے کھلوتے رہن، مامے کھلوتے رہن، مامے
ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਬੜਾ ਔਰਵਾਂ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਬਾਦਬ लफ्ज़ है। अच्छा मामे खिलोगे जी। सरकार आखिया माई ये बताओ तुम्हारा फैसला मैं काजी बन के करूं कि बाप बन के? बाप बन के करा कि काजी बन के? उस आखे या अली काजी बन के तो आप रोज फैसले करते हैं, मेरी बड़ी खुश नसीबी होगी अगर आप बाप बन के फैसला कर दें। मेरी बड़ी खुश नसीबी होगी, शोदी फसन तो लगी सी ना, उस आख्या मेरी बड़ी खुश नसीबी होगी जे प्यो बन के कर दें। सरकार ने फरमाया कंबर, फरमाया जी साहेब मेंबर थोड़ी मर्जी भाई, कोई नहीं खाता, कोई नहीं खाता। कंबर जी साहेब मेंबर। मौला फरमाया अंदर से 400 दरम लाओ, 400 दरम लेके आओ। 400 दरम आ गया। सरकार है कि बीबी ये 10 बच्चा जवान है? हो सके जी बिल्कुल जवान है। खूबसूरत है? हो सके जी बिल्कुल खूबसूरत है। पर मौला अली मेरा पुत्र नहीं आए। सरकार है मैं तेन कदों आदा तेरा बेटा? ये 10 जवान है? हो सके जी बिल्कुल जवान है। खूबसूरत है? बिल्कुल खूबसूरत। सरकार फरमाते हैं बीबी मैं तेरा बाप होने की हैसियत से 400 दरम हक महर के तहत तुम्हारा निकाह इस लड़के से कर दूं, इजाजत है? नतीजा देने लगा मैं, नतीजा आखिरी अद्धा मिनट नतीजा। मौला आख्या मैंने इजाजत है मैं तेरा निकाह इस लड़के नाल कर देवा। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਸੇ ਕਿ ਯਾ ਅਲੀ मुझे माफ कर दो, ये मेरा सगा बेटा है, ये मेरा सगा पुत्र ही, मैंने माफ कर दे। मालिक ने फरमाया तेरा जे सक्का पुत्र है ते तू इनकार क्यों कीता? तवज्जो ते नतीजा, तू इनकार क्यों कीता? उसे कि या अली मेरा शौहर था मालदार, मैं आ गई भाइयों के बहकावे में, या अली तुमने मुझको जहन्नम से बचा लिया। मौलवी साहब है खुला कुरान ही ते मेरा उत्ते हाथी, जहन्नम तो बचदा है यो जिदा हादी अली होवे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।